تصور بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ لہذا دوسرا راستہ یہی ہے کہ زیادہ محنت کریں اور زیادہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، کثرت سے بھی علم آئے گا، یعنی زیادہ پڑھیں اور زیادہ مطالعہ کریں۔ میں نے کبھی بات کی ہوگی، کرتا ہوں میں کہ اچھا عالم بننے کے لیے آدمی کو روزانہ 100 صفحے کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ معیار جو ہے بہت سے لوگوں کو بھاری لگتا ہے، اور ہم جیسے سست لوگوں کے ماحول کے اعتبار سے واقعتاً یہ معیار مشکل ہے، لیکن یہی معیار اگر آپ غور کریں گے تو آسان بھی لگے گا، یا یوں کہیے کہ بہت بڑا نہیں لگے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی روزانہ 100 صفحات پڑھے، سال بھر میں 36,000 صفحات کو پڑھے گا۔ اگر کوئی آدمی 50 سال تک یہ کام کرتا ہے، روزانہ 100 صفحات پڑھے، اور روزانہ کا مطلب ہوتا ہے عید کے دن بھی پڑھے اور شادی کے دن بھی پڑھے، تو 50 سال اگر کسی نے روزانہ 100 صفحے پڑھے تو 18 لاکھ صفحات بنے۔ ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ 18 لاکھ صفحات پڑھنے والے علماء بہت کم ہوتے ہیں، مگر یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ سارے علوم 18 لاکھ صفحات میں نہیں آتے، یعنی سارے علوم دینیہ بھی نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے پڑھنا ضروری ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جو بڑے علماء ہیں اس زمانے کے، قریبی زمانوں کے یا اس سے پہلے کے، وہ سب پڑھتے ہیں اور اس سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ جو بھی ممتاز ترین علماء ہیں ان کی زندگی میں اگر آپ لگائیں گے حساب تو 100 صفحہ تو کم ہی ہے، اس سے زیادہ ہی پڑھنے کا اوسط لگے گا۔ ایک نمونہ ہمارے درمیان ابھی موجود ہے، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کا، ان سے آپ نے خیال ہے کبھی پوچھیں تو ٹھیک رہے گا، کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے تو حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور انہوں نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کا نام لے کر کہا تھا کہ 150 صفحے روزانہ پڑھتے ہی، اور یقیناً اس سے زیادہ پڑھتے ہو، یعنی درسیات کیا نام ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بھی پڑھتے ہیں۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ 10 صفحے میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے نصیحت کرتے ہوئے یہ 3-4 نام لے کر نصیحت کی۔ تو بڑے علماء جتنے بھی ہیں جو ممتاز ہوتے ہیں عام علماء سے، دیکھو یہ بات یاد رکھو، کام چلانے کے لائق آپ سب ہو جائیں گے، مگر اس کو ہمارے علاقے میں جگاڑ کہتے ہیں۔ میری پرانی بات ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ بات کہ ہم لوگ جگاڑ تیار کرتے ہیں۔ جگاڑ کا مطلب کیا ہے؟ کام چل رہا ہے، چنانچہ تدریس کی ضرورت ہے پڑھا لیں گے، تقریر کی ضرورت ہے ہم کر لیں گے، کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے، وہ تو آج کل بالکل ہی آسان ہو گیا، کتابیں لکھنے کا کام ہزاروں کتابیں لکھنے لگے، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو کام بھی دین کا ہوگا ہمارے حصے میں ہم کر لیں گے، مگر کیا وہ نمبر 1 کا کام ہوگا؟ نمبر 1 کا کام نہیں ہوتا۔ تو عام طور سے ہم کام چلاؤ لوگ تیار ہو رہے ہیں، اس سے نکلنا، اعلیٰ معیار پر جانا، جو آدمی بھی عمل کر لے گا اس کو مل جائے گا۔ تو 100 صفحے کا اگر کوئی ٹارگیٹ بنا لے، فراغت کے بعد بنا لو، چلو طالب علم کے زمانے میں اسباب کا کام، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر عادت ڈالو تو طالب علم کے زمانے میں بھی عادت پڑ سکتی ہے اور اتنا ہو سکتا ہے، لیکن بعد کے زمانے کے لیے تو ہر حال میں لازم کر دو۔ اب اسی سے مربوط وہ بات ہے جو کئی بار تذکرے میں آئی کہ کون سی کتابیں پڑھی جائیں۔ جب میرا یہ معیار آپ اپنائیں کہ روزانہ 100 صفحے پڑھنے ہیں، پھر تو بہت ساری کتابوں کی ضرورت پڑے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے شروع میں رہنمائی چاہیے، آگے چل کر آپ خود فیصلہ کر پائیں۔ سندست یہ ہے جو مختصر مطالعہ ہے، یعنی لازمی مطالعہ ہے، اس کا خلاصہ اگر میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، تصوف، تاریخ، سیرت، ان چند علوم پر کچھ کتابیں آپ نے ضرور پڑھی ہوں، ایسا ہونا چاہیے۔ اور یہ کھلا ہوا راز میں ذکر کر دوں کہ اکثر ہمارے فضلاء ان ساری چیزوں کو پڑھتے نہیں۔ تفسیر میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہے، ہمارے اکثر فضلاء ایسے ملیں گے کہ
कुरान की पूरी दर्स में जो मजबूरन पढ़ी है वो पढ़ी है। दर्स में हमारे निसाब में 2 मरतबा आदमी तफसीर पढ़ता है, एक तर्जुमा के कुरान से 3 सालों में और एक जलालेन शरीफ की शक्ल में। तो ये तो सबक में पढ़ लिया। इसके अलावा मुताला जिसको कहते हैं, हमारे अक्सर मुतला वो है, यानी हमारे मतलब हमारे मदारिस के, कि वो एक पूरी तफसीर कोई भी पढ़ा हुआ नहीं होता अक्सर हमेशा, उनमें से मुंतखब लोग हैं जो पढ़ लेते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जो हमारे बुजुर्ग बल्कि सभी मुखातब हैं वो कुरान करीम का मुताला करना चाहें तो उनको चंद अरबी तफासीर और चंद उर्दू तफासीर जरूर पढ़ लेनी चाहिए। अरबी तफासीर में जो उम्महात तफसीर है उनके सबसे मोहतरम का तफसीर इब्न कसीर है, उसको पढ़ लें। और तफसीर अबू सऊद अगर मौका हो और ज़ौक़ हो तो तफसीर कश्शाफ, अगर कश्शाफ ना पढ़ पाए तो अबू सऊद से उसकी थोड़ी बहुत तलाफी हो जाएगी, वो गज़ाफ़ी माँ भी मिलेगी। और अगर फुर्सत हो कोशिश कर सकें तो रूहुल मानी और कुर्तुबी भी पढ़ लें तो सुभान अल्लाह। 3-4 तफासीर अरबी की पढ़ डालें और 3-4 ही तफासीर कम से कम उर्दू की पढ़ लें। हाशिया उस्मानी शेखुली के तर्जुमे पर जो अल्लामा शबीर उस्मानी का हाशिया है वो सारा पढ़ लें, वो तो जरूर पढ़ लें, वो तो जल्दी ही पढ़ लें, वो इसी रमज़ान में पढ़ लें। क्या ख्याल है? और मारिफुल कुरान मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की और मौलाना इदरीस साहब दोनों की पढ़ डालें तो बेहतर होगा। उसके अलावा सूफी अब्दुल हमीद सवाती रहमतुल्लाह अलैह वाले सरफराज सत्तर के भाई थे रहमतुल्लाह अलैह, शायद मारिफुल कुरान के नाम से, वो भी पढ़ने तो अच्छा हो। इसी तरह से तफसीर मालिकी भी पढ़ लें। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि पढ़ें, लेकिन जब ये पढ़ चुके तो फिर जो चाहे पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो तफासीर में भी लोग लफ्ज़िशें खाते हैं तो अपने उलमा की सही तफासीर पढ़ने के बाद ये सलाहियत आ जाए कि गलती पर आदमी मुतनब्बे हो जाए, चौंक जाए कि यहाँ ये मुसन्निफ जरा दूसरी तरफ जा रहा है, तो फिर ऐसे आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं, पढ़ना वो पढ़ सकता है। लेकिन बालक इतना जरूर पढ़ लें। हदीस की किताबों में जाएंगे, हदीस दौर हदीस में आप सारा हदीस ज़मीन हदीस पढ़ लें, लेकिन इसके अलावा वह तशरीह के तौर पर उर्दू की बाज़ किताबें जो हदीस के मौजू पर है और अरबी की भी बाज़ किताबें जो लोग तदरीस का काम करेंगे और अल्लाह आपको हदीस पढ़ाने की तौफीक देंगे तो वो शुरू है हदीस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके अलावा हदीस के मौजू पर एक तो हुज्जियत हदीस के मौजू पर ज़रूर मुताला करें। अरबी में भी कुछ किताबें मिलती हैं और उर्दू में तो इसी उन्वान से इस नाम से भी है और उस्मानी साहब और उसके अलावा